یہاں تک کہ جانور جو کاٹتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ان کے زہر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 14ویں کی رات کا اثر ہے، لیکن 14ویں کی رات کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چاند ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ڈھلتے ڈھلتے بالکل اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام سے وہ شروع ہوا تھا۔ انسان کی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ پہلی کی رات 14ویں، پہلی کے چاند کی رات کی طرح آپ پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جوانی ہے، پھر اللہ پاک دی ہوئی طاقتیں واپس لیتا چلا جاتا ہے۔ آنکھیں وہی ہیں، دیکھ نہیں سکتی اسی طرح جس طرح پہلے دیکھتی تھی۔ گھٹنے وہی ہیں، یہ اپنے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جس طرح پہلے اٹھایا کرتے تھے۔ تو ساری کائنات جو ہے اللہ پاک نے اسی اصول کے اوپر پیدا فرمائی ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ یہاں ایک لفظ آیا ہے کہ اللہ پاک، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس وقت کافروں کو پکڑ لے، اہل باطل کو پکڑ لے جب کہ وہ چل پھر رہے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک اس وقت میں او یاخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ تخوف کی بنیاد پر پکڑ لے۔ تخوف کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو خوف کی حالت میں پکڑ لے کہ ڈرے ہوئے ہوں، اور کافر ہر وقت، باطل ہر وقت اہل حق سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ باطل جتنی طاقت کے ساتھ ہو، جتنی قوت کے ساتھ ہو، اہل حق کا اسے کٹ کا ضرور رہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ اور آپ کے اصحاب تھوڑے سے تھے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ یہ دعوت اگر پھلی پھولی تو ہمارا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ایک تخوف کا معنی یہ ہے کہ خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید عربی خیر ان کی زبان تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کے اوپر غور اس طرح کرتے تھے کہ سیدنا عمر اپنے منبر پر بیٹھے اور انہیں صحابہ کرام سے کہا کہ تخوف کا کیا معنی ہے۔ تخوف کا ایک معنی تو خوف ان کو معلوم تھا، لیکن ان کے ذہن میں ایک کھٹکا تھا، اشکال تھا۔ انہوں نے پوچھا تخوف کا کیا معنی ہے؟ تو سارے صحابہ نے اپنی اپنی باری پر رائے کا اظہار فرمایا، لیکن قبیلہ بنو حذیل کا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خلیفۃ المسلمین، تخوف ہماری زبان کا لفظ ہے، ہماری لغت کا لفظ ہے، اور ہم تخوف اس کو کہتے ہیں کہ بتدریج کسی کو کم کرنا، آہستہ آہستہ کسی کو کم کرتے چلے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کو ہم اس طرح بتدریج کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن اہل حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عزتیں دیتا ہے، اس طرح ترقیاں دیتا ہے۔ صحابہ کرام جب فتوحات کے لیے نکلے تو یقین فرمائیے، تاریخ میں آتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں آگے بڑھ کر صحابہ کرام سے یہ درخواست کرتی تھیں کہ آپ ہمیں فتح کر لیں، ہم آپ کی مملکت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ جب عراق فتح ہوا تو عراق کے فتح ہونے کے بعد ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی، بہت بڑی بحث چھڑ گئی۔ بحث یہ تھی کہ آیا عراق جو فتح ہوا ہے اس کی زمین کو فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے اس کو فتح کیا ہے، یا اس کو اسٹیٹ کی ملکیت رہنے دیا جائے۔ کئی دنوں تک بحث چلتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شورا کے درمیان کئی دنوں تک بحث چلتی رہی، آپ اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کا مطالعہ کیا، اور صبح آپ نے فرمایا کہ میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا ہوں۔ اہل شورا سے کہا میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ سرزمین فوجیوں کو نہیں دیں گے، یہ بالکل ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح فوجیوں کو زمینیں دیتے رہے تو یہ جو اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کا جذبہ ہے یہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ پھر مال و دولت، جس طرح کافر مال غنیمت کے حصول کے لیے لڑتا ہے، یہ بھی اسی طرح لڑیں گے،
اور اسی طرح لڑیں گے تو ان کی لڑائی میں برکت نہیں ہوگی اور ہماری کامیابی مشکوک ہو جائے گی۔ دوسرا انہوں نے دلیل دی کہ اگر میں یہ ساری فتوحات جو ہو رہی ہیں یہ میں ساری کی ساری ان فوجیوں میں تقسیم کرتا چلا جاؤں تو میری ریاست کے غریب کہاں جائیں گے؟ میں کیسے سڑکیں بناؤں گا، کیسے میں ان کے علاج معالجے کی یعنی یہ ساری سہولتیں ان کو عطا کروں گا؟ لہذا انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کر دیا کہ کسی فوجی کو کوئی زمین نہیں دی جائے گی اور زمین جو ہے وہ ریاست کی ملکیت رہے گی۔ پھر اس کو چلایا کس طرح جائے؟ تو آپ نے ہی یہ رواج ڈالا تھا سب سے پہلے کہ وہ ساری عراق کی سرزمین ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی تھی جو پہلے اس کے اوپر قابض تھے، البتہ اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیا، اس ٹیکس کی آمدنی سے مسلمانوں کی رفاع عامہ کے کام ہوتے تھے اور بہت سارا پیسہ جمع ہوتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم قسطوں میں ان کو پکڑیں اور آہستہ آہستہ ان کو مار دیں اور ایسا آہستہ ان کو ختم کر دیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے، اس کی طاقت بھی موجود ہے اور ظالم پھل پھول رہے ہیں اور مظلوموں کے اوپر روز بروز زمین تنگ ہوتی چلی، یہ کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم جلدی اس لیے نہیں پکڑتے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تیرا رب جو ہے لَرَؤُوفُ الرحیم، یہ رؤوف بھی ہے اور یہ رحیم بھی ہے۔ رؤوف رافت کا لفظ ہے، نرمی سے، نرم ہے، بہت نرم ہے، اور رحیم کا لفظ ہے مہربانی سے، لیکن ایسی مہربانی جو مسلسل ہو۔ یہ اس وزن کے اوپر یہ وزن بنتا ہے، اس وزن کے اوپر جتنے لفظ آتے ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ ان کے اندر تسلسل ہو، یعنی شریف آدمی، شریف، کریم، یہ سارے اسی وزن کے لفظ ہیں۔ مسلسل رحم کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک دن رحم کرتا ہے پھر رحم بھول جاتا ہے۔ شریف آدمی ہے اس کو کہتے ہیں جو مسلسل شرافت کے کام کرے۔ کوئی بدماش آدمی ایک دن کو شریفانہ کام کرے تو ہم اس کو شریف نہیں کہتے۔ تو کہا یہ ہے کہ تیرا رب مسلسل رحمت کرنے والا ہے اور پکڑتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نرم ہے اور مہربانی کرنے والا ہے، آج نہیں تو شاید یہ کل سنبھل جائیں، ان کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا کی حدود مملکت سے بھاگ جائے گا اور اللہ کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم